سورہ ماعون۔ نام، آخری آیت کے آخری لفظ الماعون کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، ابن مردویہ نے ابن عباس اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور یہی قول عطا اور جابر کا بھی ہے، لیکن ابو حیان نے البحر المحیط میں ابن عباس اور قتادہ اور ضحاک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک خود اس سورت کے اندر ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ان نماز پڑھنے والوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین کی یہ قسم مدینے ہی میں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہیں اسلام اور اہل اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑا تھا، اور وہ مجبوراً مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے تھے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات سرے سے موجود ہی نہ تھے کہ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنی پڑتی۔ وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا۔ ان کو چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور کوئی اعلانیہ پڑھتا تھا تو جان پر کھیل کر پڑھتا تھا۔ منافقین کی جو قسم وہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکارانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برسر حق ہونے کو جان اور مان گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی اپنی ریاست و وجاہت اور مشیخت کو برقرار رکھنے کی خاطر اسلام قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا، اور کوئی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان ہو کر ان مصائب میں مبتلا ہو جائے جن میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مبتلا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ مکی دور کے منافقین کی یہ حالت سورہ عنکبوت آیات 10 اور 11 میں بیان کی گئی ہیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، سورہ عنکبوت، حواشی 13 تا 16۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع یہ بتانا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانا انسان کے اندر کمزور قسم کے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ آیت 2 اور 3 میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیات میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا اور اس کے ثواب و عقاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرانا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی نہ اپنے نفس کو اس کام پر آمادہ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ مسکین کا کھانا دیا کریں، اور نہ لوگوں کو مساکین کی مدد پر اکساتا ہے۔ فويل للمصلين پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذين هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس سے مراد نماز میں بھولنا نہیں ہے، بلکہ نماز کی طرف سے بے پرواہ ہو جانا ہے۔ الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں ويمنعون الماعون اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔